4 ہی تو گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے نام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور صالحین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں حدیث بھی بیان کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مدد مانگنا، مجھ سے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، 2 جلد ہے، صفحہ 117 ہے۔ یہ حدیث کو نجدی آپ کو نہیں بیان کرے گا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ نسائی شریف کی 2 جلد صفحہ 117 کے اوپر یہ سرکار کا فرمان ذیشان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ اے میرے غلاموں، جب ظہر کی نماز پڑھ لو تو کھڑے ہو کے جانا، فَقُولُوا، اور یہ عرض کرنا، إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے۔ تمہیں کیا پتا ہو محب، یہ نام چینج کرنے سے حدیث کا علم تھوڑا ہی آ جاتا ہے۔ حدیث کا علم اس سے آتا ہے جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے منور ہوتا ہے۔ مجھے کہو میں سینکڑوں حدیثیں تو میں زبانی یہاں بیٹھا بیٹھا سنا دیتا ہوں، اور جلد بھی بتاؤں گا، صفحہ بھی بتاؤں گا، راوی بھی بتاؤں گا، حدیث بھی عربی میں پڑھوں گا۔ سرکار نے حکم دیا ہے، مَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الظُّهْرَ فَقُومُوا، جب ظہر کی نماز پڑھو تو کھڑے ہو جاؤ، فَقُولُوا، اور پھر عرض کرو، إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے۔ اعلیٰ حضرت ذمہ برکت نے بڑا کمال ترجمہ کیا اس حدیث کا، آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے کانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بروں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ مزہ نہیں آیا؟ گونج پہ نہیں چاہیے، دلیل قرآن سے، حدیث شعر میں رضا ہو کے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ اللہ حضرت نے ادا کیتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے آئیے ذرا صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو نا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ 486 ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے، سب سے زیادہ آپ نبی کریم کی صحبت میں رہے، اب بھی ہیں، بلکہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ اہل تشریح کی کتاب ہے تحفۃ العوام، وہ میں نے بڑی مشکل سے منگائی ہے، تحفۃ العوام کتاب کا نام ہے، اہل تشریح کی بڑی ان کی اتھینٹک کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے ائمہ اہل بیت سے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے 40 میل کے اندر دفن کر دیا جائے وہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ جس کو امام حسین علیہ السلام کے روزے سے دور 40 میل کے اندر حدود میں دفن کر دیا جائے وہ بخشا گیا۔ میں نے کہا کیا تمہاری عقل کہاں سو گئی؟ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام ملا ہے اللہ کے محبوب کے صدقے، تو جو آپ کے نانا جان کے ساتھ لیٹے ہوئے، جو آپ کے نانا جان کے پہلو میں لیٹے ہوئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حسن وہ ہے جس کی گواہی سوتن بھی دے، اور سچائی وہ ہے جس کی گواہی منکر بھی دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سرکار کی صحبت میں وقت گزارا ہے، لیکن صرف 144 حدیث روایت کی ہیں، 144 اونلی۔ حالانکہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5300 سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سلام علیہ نے ہزاروں احادیث روایت کی ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 144 احادیث روایت کی. یہ مشکات 486 کے اوپر سرکار کا فرمان ہے. راوی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جمع غفیر ہے تو سرکار نے خوشخبری دی، مایا صحابہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب آپ کے امت کے 4 لاکھ آدمیوں کو، 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں گا. 400 نہیں 4 لاکھ. محبوب آپ کی امت کے 4 لاکھ لوگوں کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دوں گا. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، سرکار تھوڑا اور بڑھا دیو. اس کا مطلب یہ صحابی کا عقیدہ ہے، سرکار بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول ہیں، ان میں سے کوئی صرف پیغمبر ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، اور میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے 4 خصوصیات دی ہیں. آپ پیغمبر بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، اور آپ شاعر بھی ہیں. شاعر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت میں امینڈمنٹ کا اختیار دیا گیا ہو، جس کو شریعت میں ترمیم کا حق دیا گیا ہو. یہ واحد ہستی کائنات میں میرے محبوب کریم کی ذات ہے. داؤد علیہ السلام پر بھی زبور آئی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر تورات آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل آئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کے اوپر صحیفے آئے ہیں. وہ صحیفے یا کتاب جس نبی کو دی ہے ایک جگہ پہ ایک وقت پہ دی ہے، اور فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری امت کا دستور ہے، یا تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو میرے آقا کریم کو قرآن مقدس سے ایک وقت ایک جگہ پہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تقریباً 23 سال جہاں جہاں محبوب کی بریاد جاتا ہے اللہ کا قرآن پیچھے پیچھے جاتا ہے. اس لیے محبوب دوسرے انبیاء وہ صحیفے اور کتابوں کے محتاج ہیں، لیکن قرآن تیرا محتاج ہے. محبوب تو مسکرائے گا قرآن بنے گا، یاسین بن جائے گی، تیری پیشانی چمکے گی والضحیٰ بن جائے گی. محبوب تیری نظر اٹھے گی قرآن بنے گا، نظر جھکے گی قرآن بنے گا، نظر ترچھی ہوگی قرآن بنے گا، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا قرآن بنے گا، پانی نہیں ملے گا تیمم میں کیا ہے کہ قرآن ملے گا، سیدہ صدیقہ السلام علیہ کے اوپر بختان لگے گا اللہ کا قرآن بنے گا. تو یہ سرکار کی شان بے مثل و بے مثال ہے. صدیق اکبر کو پتہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے اجازت دی ہے شریعت میں ترمیم کرنے کی. کیا زدنا یا رسول اللہ، سرکار اور زیادہ فرما دے. سرکار میں کہ اللہ تعالیٰ سے، سرکار نے دونوں ہاتھوں کو ملا، میں کہ اللہ تعالیٰ سے 2 چلو بھر کر میری امت کو جنت میں داخل فرما دے گا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیں. سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ تھے. عرض کیا صدیق اکبر بس کر دو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بغیر صحابی جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سرکار نے تو 2 چلو فرمایا تو اللہ تعالیٰ 1 چلو سے پوری مخلوق کو جنت میں داخل فرما سکتے ہیں. تو یہاں سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فسادہ کو عمر ابن خطاب. صدیق اکبر عمر ابن خطاب سچ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 چلو سے بھی پوری مخلوق کو جنت میں فرما سکتا ہے. تو یہی تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں نزدیکیوں کو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ مشتر والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ ان کی جانب اور توجہ میری جانب. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا ایک مشکات کی اور حدیث ہے، صفحہ 15 ہے. آغاز میں راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم میں تشریف فرما تھے، سرکار اٹھ کے چلے گئے. کافی دیر تک جب واپس نہ آئے تو ہم پریشان ہو گئے. مبادہ
کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو صحابہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں سرکار کی تلاش میں نکلا، اور سرکار جس راستے سے گزرتے تھے خوشبو آیا کرتی تھی، اور مطلب سرکار کی خوشبو سونگتے سونگتے میں ایک انصاری کے باغ کے باہر پہنچا تو وہاں سرکار باغ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اب آقا کریم کی محبت کا غلبہ اتنا شدید ہے میرے اوپر، باغ کے اندر جانے کا مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا شدید غلبہ ہے محبت کا۔ تو جس برونی نالی سے کنویں کو پانی دیا جاتا تھا نا، تو چھوٹی سی وہ نالی تھی، میں اپنے آپ کو سمیٹ کے اس نالی میں سے گزر کر باغ میں داخل ہو گیا، کپڑے بھیگ گئے، کیچڑ لگ گیا۔ سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور آپ کی محبت کا غلبہ تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ نالی سے گزر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، تو باقی لوگ میرے پیچھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ میرے نعلین مقدس لے جاؤ، اور باغ کے باہر جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ملے فبشروا فی الجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب یہاں عقیدہ اہل سنت بڑا نکھرتا ہے۔ اگر صرف کلمے کے اوپر جنت کی بشارت دے دی تو ساتھ جوتا اپنے نعلین مقدس کیوں بھیجے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں ابو ہریرہ یہ میرے نعلین بھی لے جاؤ، باغ کے باہر جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ملے فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب ساتھ نعلین مقدس کیوں بھیجے؟ اس لیے میں کہ ابو ہریرہ کلمہ شریف جو پڑھے میرے نعلین دکھانا، جو نعلین کی تعظیم کرے گا اس کو جنت کی بشارت دینا، کیونکہ تعظیم جس نے کی خیر الانام کی، تعظیم جس نے کی خیر الانام کی، اللہ نے اس پہ آتش جہنم حرام کی، تعظیم جس نے کی خیر الانام کی۔ اور نجدیوں کے لیے اگلا حصہ نجدیوں کے لیے ہے کہ توہین جس نے کی خیر الانام کی، اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی، اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، سرکار پردہ فرمانے کے بعد بھی نفع دیتے ہیں۔ سرکار ان کے دو گروہ ہیں نا طاہر صاحب، ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے۔ حیاتی کہتا ہے وہ بھی دل ٹوٹے ادھر سے کہتا ہے چلو زندگی بھی تو نفع دے سکتے تھے، تو مماتی کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ تو مر کے مٹی ہو، مرنے کے بعد نفع نہیں دے سکتے۔ سنو جذب القلوب کا صفحہ 240 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمہ اللہ عظیم عاشق رسول، جن کو حالت بیداری میں سرکار نے بڑی دفعہ سے مستفید فرمایا، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم پردہ فرما چکے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اقطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عاشق رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ المنورہ گیا تو 5 دن سے بھوکا تھا، کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو میں سرکار کی قبر انور پر گیا، تو میں نے وہاں سرکار طرف چہرہ کیا معجزہ شریف میں، جب چہرہ سرکار طرف کرتے ہیں تو پشت بیت اللہ کو ہوتی ہے، بیت اللہ کو پشت کی سرکار سے ہم نے چہرہ کیا، تو میں نے عرض کیا آنا ضیفک یا رسول اللہ، آئی ایم یور گیسٹ پرافٹ آف اللہ، اللہ کے محبوب میں آپ کا مہمان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے درود و سلام عرض کیا، سرکار کی قبر انور کے ساتھ ہی بعد میں لیٹ گیا، مجھے اونگ آ گئی، جب اونگ آ گئی تو قسمت جاگ اٹھی، فرمایا کہ دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، آگے مولا کائنات ہیں، آگے مولا کا فرمایا کہ ابو بکر اقطع جلدی اٹھ، اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، سرکار آئے تو میں سرکار کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، اور اس کے بعد آقا کریم نے مجھے اپنے نورانی ہاتھ دست مبارک سے ایک روٹی عطا کی، آدھی میں نے کھا لی، اور جب میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے پاس پھر بھی موجود تھی، آدھی پھر بھی میرے پاس۔ یہی بات امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی واقعہ ہوا،
اور مطلب کہ مجھے فالج ہو گیا، بڑے علاج کی آرام نہیں آتا تھا، تو میں نے گھر والوں سے کہا پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں، مجھے وضو کرا دو اور میری 4 پہیے کمرے میں رکھ کے دروازہ بند کر کے سب باہر نکل جاؤ اور میرا چہرہ مدینہ شریف طرف کر دو، آج میں طبیب کائنات کی بارگاہ میں فریاد کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا تھا، میں وہ پڑھتا پڑھتا سو گیا تو سرکار تشریف لائے، میں بصیری ذرا قصیدہ تو سناؤ، مطلب میں نے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا، سنایا، سرکار نے یہ دلہ والا ہاتھ پھیرا، میرا بازو ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ پھیرا میری ٹانگ بھی ٹھیک، فرمایا بصیری اٹھو ذرا چلو، میں چلا پھرا، میں نے کیا فضا کبھی ومیہ اللہ، صبح بتاؤں گا تو دنیا یقین نہیں کرے گی کوئی نشانی، تو سرکار نے سبز رنگ کی بڑی بہترین یمنی چادر مجھے تحفے میں دی، یہ خواب کی بات ہے، فرمایا جب میں بیدار ہوا تو چادر میرے پاس موجود تھی، سرانے کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے بردہ شریف کا معنی ہے وہ چادر انور والا قصیدہ شریف۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا والا، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ، جی سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین شام، وقت مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، جب بولنے کا لطف آتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج مال کو مختار نبی کی شان بیان کر رہا تھا، کیونکہ دنیا میں 200 سے زائد وائرس ہیں، جس میں کرونا وائرس بھی ہے، یہ جان کے لیے خطرہ ہیں، اور ایک دنیا میں ڈراؤنا وائرس بھی ہے جسے بد عقیدگی کا وائرس کہتے ہیں، جو ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس ڈراؤنا وائرس کی میں نے کتاب صراط المستقیم کا صفحہ 58 پڑھا، اسماعیل دیلوی لکھتا ہے استغفر اللہ، کہ رسول اللہ کو کوئی طاقت نہیں، نہ کوئی علم غیب ہے، اور آپ کی طاقت کا تو یہ حال ہے، آپ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کسی اور کو نفع کیا دیں گے۔ خدا کے لیے اس ڈراؤنا وائرس سے بچ جاؤ۔ کرونا وائرس تو جان جائے گی نا، لیکن ڈراؤنا وائرس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اسی نسبت سے پھر میں نے 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی۔ سنو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، and they felt bad was only this, that Allah and His Rasul has enriched them with bounties۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ظالموں کو یہی تکلیف پہنچی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ آیت مقدسہ پڑھو، پہلے 2 ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ و رسولہ، لیکن آگے من فضلی ہی اکیلے کی ضمیر ہے، فرمایا ذاتیں 2 ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اس لیے میں نے ضمیر یہ حیات کا استعمال نہیں کیا، میں نے یہی کہا ہے کہ اللہ اینڈ ہز پرافٹ ہیز enriched them with bounties، کہ ان ظالموں کو یہی چیز بری لگی کہ اللہ کے محبوب نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتے ہیں، اس کا رسول بھی۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے، 59 آیت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے عطا کیا اور جو اللہ کے محبوب نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر میں نے 6واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھی۔ یہاں نجدیوں کا عقیدہ دم توڑ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ لمبی آیت سے فرمایا
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ما ایمان والو، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی، اور ایمان والے لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو سامعین شام، عقیدہ نام ہے ایمان کے درست ہونے کا۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ شیطان لعین نے 6 کروڑ سال عبادت کی ہے، 6 کروڑ سال، لیکن عقیدہ بد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ سے صرف مانگو، نبی کی بارگاہ میں نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ سال کی عبادت نہیں دیکھی۔ پڑھیے 14واں پارہ سورہ حجر کی آیت نمبر 32، 33، 34، 35۔ جب اس نے سرکار کے بارے میں یہ بد عقیدگی رکھی تو اللہ نے فرمایا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، گیٹ آؤٹ فرام مائی پیراڈائز یور کسٹ ون، دفع ہو جاؤ میری جنت سے، تم دھتکار دیے گئے ہو، تم مردود ہو گئے ہو، تم لعین ہو گئے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ اللَّهِ يَوْمَ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنت تم پر پڑیں گے۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرنا ہے، یا رب مصطفیٰ ہمیں سرکار کے اہل بیت اور سرکار کے صحابہ کے عقیدے پر زندگی اور موت عطا فرمانا، اور اس بد عقیدگی کے ڈوناوار سے ہم کو محفوظ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔